اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں 3 اشارے دیتا ہے جب ہم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو چھوٹے بڑے حالات سے گزارے گا تاکہ سب کے ایمان کا امتحان ہو سکے۔ دوستو، آج کا ویڈیو میں نے اپنے دل کے سکون اور امطمینان کے لیے بنایا ہے۔ ایسا یقیناً ہو سکتا ہے کہ میری باتیں سن کر آپ کا دل مطمئن اور پرسکون ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ہاتھ میرے لیے دعاؤں کے لیے اٹھ جائے۔ سچ جانو، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب اور صبر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ مشکل حالات ہمیں اندر سے توڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم باہر سے ہمت دکھا دے۔ کبھی حالات میں وساوس دل و دماغ پر حاوی ہو کر اپنا اثر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی وساوس ہمیں اندر سے اتنا ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کی نامناسب تصویریں وہ سامنے لا کر حالات کو بدتر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ پاتے، اس سے پہلے آنسو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اور دل بار بار ایک ہی دعاؤں کی فریاد اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بے سکونی سی گزرنے والی رات، لوگوں کے سامنے مسکرا کر بات کرنے والی زبان، اور اندر ہی اندر رونے والا دل ہو۔ یقین جانو، ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہ چھوٹی سی چونٹی سے لے کر لاکھوں ٹن رزق کھانے والے سمندری مخلوق کا خیال کرنے والے رب کو کیا ہماری خبر نہیں ہوگی؟ وہ تو ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، اور وہ ہمارا رب ہی ہے جس نے لاکھوں رنگ برنگی پھول بنائے ہیں، جس نے رنگ برنگی پرندے بنائے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہی ہماری بے رنگی زندگی میں خوشیوں کے گلدستے لائے گا انشاءاللہ۔ یقین کیجئے، ہمارا رب رحمان و رحیم بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں چھوڑتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ بس ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ اپنے بندے کے گمان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک ہمارا رب ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسا ہم اس کے ساتھ گمان کرتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے رب سے کبھی بھی مانگنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون ہے جو ہمارے لیے اپنے کن سے فیصلے فرما دے؟ بات یہی ہے کہ ہم ان کی حکمت کو، ان کی مصلحت کو سمجھنے سے عاجز ہوتے ہیں، اس لیے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں، صبر حد سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے، امیدیں اپنا دم توڑ رہی ہوتی ہے، لیکن میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار تمہارا ٹوٹ کر بکھر جانا۔ جان رکھو، کیا تمہیں پتا ہے تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز موجود ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور یہ تمہارا رب انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا نعمت ہے؟ تو سنو، وہ ہے دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اگر تمہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو تو سمجھو آپ کو بہت بڑی قیمتی نعمت ملی ہوئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو ہر قسم کے کفل کے
تالے کو توڑ کر رہتی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر قسم کے بند دروازوں کو کھلوا کر بے شمار نعمتیں اور خوشیاں دلوا سکتی ہے۔ ہمارا رب یہ نعمت اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا اور ذریعہ بن سکے، ہم ان چہروں پر مسکان لائے جو تکلیف میں ہیں۔ ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درد سے، غم سے اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے درد کو تو سمجھ کر اسے تسلی تو دے سکتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کا درد بانٹنے والے کے دل کو اللہ ایسے ہی راحت دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یقین جانو یہ پکی بات ہے۔ بس ہمیں اپنے صبر اور یقین کو اپنے رب سے مدد مانگ کر جمائے رکھنا ہے، کیونکہ یقین اور صبر کرنے والوں کے لیے تو ایسے کرشمے ہوتے ہیں جسے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بوڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں صحیح سلامت رکھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو 7 اندھیری کنویں سے، دریا سے باہر نکال دیا۔ آپ دیکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کہیں گے کہ میرے رب نے میری امید سے بڑھ کر مجھے نوازا ہے۔ اگر دل پریشان ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کرو، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یقین جانو اللہ نے تمہارے مقدر کو بہترین بنایا ہے، تبھی تو تمہارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ رہے ہیں، تمہارا سر سجدے کے اندر جھک رہا ہے، اور تمہارا دل اور تمہاری زبان تمہارے رب کو پکار کر سرگوشیاں کر رہی ہے۔ یقیناً یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا، اور ہمارا رب ناممکن کو ممکن کر کے ہمارے یقین کو اور مضبوط بنا دے گا، اور یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، یہ ان کی صفات بھی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لاتا ہے، اور دن کو رات میں، وہ زندہ میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور بے جان میں سے زندے کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مطمئن رہے، ہمارا رب بڑا ہی رحمت والا ہے اور مہربان ہے، وہ ایسے ذریعے اور ایسے سبب بنا کر سامنے لائے گا جس کا گمان ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ سب کے ساتھ آسانی کا، عافیت کا، سہولت کا، برکت کا، مغفرت والا معاملہ فرمائے، ہر ایک کی جو ضرورت ہے اس کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ دوستو، ہماری طبیعت بھی ناساز ہے، آپ ہماری آواز سن کر ہی پہچان سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے خیالات کو ضرور لکھ دیے کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے لیے دعا ضرور کر دے، اللہ جو بھی آپ کی دل کے اندر ڈال دے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔